अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सबसे पहले तो आप सब को मुबारक हो, और आप पूछेंगे मुबारक क्यों। बेसिकली अहले कराची ने अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया, और यूँ पहली दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा कराची का जो मेयर है वो जियाला बन गया। यानी कि मुर्ज़ा वहाब जो हैं वो मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं, और इससे कबल वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर के ऊपर काम करते रहे। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन हकीकत अगर पूछें तो वो ये है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची काम कर रहे थे तो अहले कराची की वो पहली और आखिरी चॉइस थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम सर अंजाम दिया कराची की तरक्की, कराची की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जिस तौर पे काम किया। अगरचे उस टाइम भी जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे उनको काम करने से रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की लिटिगेशन जो है वो की गई। कभी अदालतों में जो है वो उनको कोई ना कोई ऐसे केसेस बना दिए जाते थे जिसमें KMC के मसाइल हों या इस टाइप के, और कोशिश ये थी कि मुर्ज़ा वहाब की जो एफिशिएंसी है वो मुतासर की जाए। लेकिन इसके बावजूद मुर्ज़ा वहाब जो है वो ख़ुद अभी बैरिस्टर हैं और चीज़ों को बखूबी समझते भी हैं। उन्होंने बड़ी जवानमर्दी के साथ और हिम्मत के साथ जो है वो इन ऐसी लिटिगेशन का जो टाइम वेस्ट वाली लिटिगेशन थी उसका मुकाबला भी किया, और इसके साथ साथ कराची की जो रोशनियाँ हैं उनको भी बहाल करने में उन्होंने जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया। और ये सबसे बड़ी वजह थी कि कराची के लोग जो है वो मुर्ज़ा वहाब को बतौर मेयर देखना चाहते थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से जो है मेरा इंटरेक्शन रहा जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं था बल्कि मुखालिफ जमातों से भी था। लेकिन जब वो कारकर्दगी उन्होंने देखी तो वो उनका यही था कि हम यही चाहते हैं कि मुर्ज़ा वहाब जो है उसका मेयर कराची बनना जो है वो अहले कराची के हक़ में जो है वो बेहतर होगा। और यही वजह है कि जब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का ऐलान हुआ तो उसी वक्त ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर कह दिया था कि मेयर कराची जो है वो जियाला ही होगा। तो जब उन्होंने कहा मेयर कराची जियाला होगा तो हमें जो है वो ये यकीन हो गया कि जब जियाला ही होना है तो फिर मुर्ज़ा वहाब ही होगा, क्योंकि मुर्ज़ा वहाब ने जिस तौर पे काम किया था मैं आपको बता चुका हूँ। तो यूँ कराची में जो है वो तारीख़ में पहली दफ़ा हमने ये देखा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें जो मेयरशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई। अब बात यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरी सिंध के ऊपर जो है हुक्मरान जमात है बड़े अरसे से, लेकिन कराची में यानी कि सिंध में इनकी हुक्मरानी होती थी, लेकिन कराची का मेयरशिप ये नहीं बना सकते थे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं बना सकते थे, बात यह है कि इनसे मेयर खींच लिया जाता था, छीन लिया जाता था, जिसमें MQM का फैक्टर बहुत ज़्यादा था। यानी कि दो चीज़ें जो है ना कराची के अमन को भी तबाह करने के लिए, और ख़ासकर उस अमन के पीछे मेन वजह यह थी कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेस को जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए दो कार्ड खेले गए, रियासती सतह पे कार्ड खेले गए। एक लसानियत का कार्ड था, लसानियत, और दूसरा मज़हब का। मज़हब के हवाले से जो है वो जमात इस्लामी को फ़रोग़ दिया गया, और लसानियत के हवाले से MQM को। और इस तरीके से यूँ कराची में इन दोनों चीज़ों को हवा देकर जो है वो मकसद जो है वो यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्पेस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जगह है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और किसी हद तक ये कामयाब भी हो गए। और यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से बहुत हद तक कराची में कमज़ोर हो गई, लेकिन ओवरऑल सिंध में जो है वो गालिब रही। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। लेकिन मैं तारीख़ी तौर पर अगर आपको बताऊँ कि 1985 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो जीत चुका था। 2 दफ़ा जो है वो मेयर की काउंटिंग कराई गई, दोनों दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर जीता, लेकिन उस टाइम ज़बरदस्ती जमात इस्लामी को मेयरशिप दी गई धांधली करके। और इसी तरीके से तब से लेकर अब तक हम यही देखते आए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ की जाती रहीं, और कराची की ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो नहीं जाने दी। लेकिन अब सूरत हाल अब जब
ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے احسن طریقے سے کم بیک کیا ہے، اور ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نشستیں نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے اس میں سب سے زیادہ یونین کونسلز کے جو چیئرمین تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منتخب ہوئے، اور یوں اب جو مینڈیٹ ہے کراچی کی عوام نے مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کی، اور اس کی وجہ بھی مرزا وہاب کی خصوصی طور کے اوپر اس کی جو ایفیشنسی ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، نوجوان ہے، اور یہ اس کی مین وجہ اور مین ریزن بنی۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ صرف کراچی نہیں بلکہ حیدرآباد میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ دو واحد علاقے تھے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہ دونوں چیزیں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک رائیول گروپ کے طور پہ تھیں، ایک مذہب کا کارڈ کھیلتی رہی اور ایک لسانیت کا کارڈ کھیلتی رہی۔ لیکن یہ چیزیں کب تک چل سکتی تھی؟ آخر ہر چیز کا جو ہے وہ جب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو ان کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو عوام نے اب جو ہے وہ لسانیت مذہب کی جو سیاست ہے اس کو خیر آباد کہہ دی ہے۔ عوام جو ہے وہ پروگریسو اور ڈیولپمنٹ کی سیاست چاہتی ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا، اس میں بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لسانیت اور مذہب جو ہے وہ اب مزید جو ہے اس کو پذیرائی جو ہے وہ نہیں ملنے لگی۔ دوسری طرف جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ بے تکا جو ہے پراپیگنڈا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور دیکھیں ان کا پراپیگنڈا، میں کیا کہوں، بات یہ ہے کہ وہ تو اپنا سب کچھ گنوا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا۔ جیسا کہ الفلاح فاؤنڈیشن جو ہے جماعت اسلامی کی، جماعت الخدمت، تو انہوں نے الخدمت کے 7 ارب روپے جو ہیں وہ حافظ نعیم کے اوپر انہوں نے جوا کھیلا، ٹھیک ہے۔ 7 ارب روپے جو میں آپ لوگ زکوٰۃ، چندہ، فطرانہ اور یہ ساری چیزیں جماعت اسلامی کو دیتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کی ویلفیئر ہوگی ہماری ان ساری چیزوں سے، عشر، یہ ساری چیزیں، تو یوں 7 ارب روپیہ جو جمع ہوا ان کے جو تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ انہوں نے حافظ نعیم کے اوپر لگایا۔ بہت بڑی کمپین کی گئی، کراچی میں بڑے بڑے جو ہے وہ بل بورڈ جو ہے دیو قامت بل بورڈ وہ اویزاں کیے گئے، اور ہر ممکن کوشش کی گئی، اور کہیں پہ جہاں پہ پیسہ ضروری تھا وہاں پہ پیسہ چلایا گیا۔ ان کا مدعا، ان کا مقصد، ان کی منشا صرف یہی تھا کہ حافظ نعیم کو ہر صورت جو ہے وہ میئر کراچی جو ہے وہ بنایا جائے، اور لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ تو اپنی جو گھر کی سیٹیں بھی نہیں نکال سکے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی کہ جماعت کے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کوئی اتحاد بنائے، لیکن تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس کی جو مقامی قیادت ہے اس نے مرکزی قیادت سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زمینی حقائق ہمیں پتہ ہے، تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اس پورے الیکشن پروسیس کا۔ اور اس میں بھی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کہ خاص کر ثانیہ 9 مئی کے بعد صورتحال تحریک انصاف کے لیے کتنی ٹف ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی۔ تو یوں جو ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ حافظ نعیم کو نہیں پڑا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر جو ہیں وہ یک طرفہ سمجھ لیں بڑی تعداد میں ووٹ لے کر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ مرزا وہاب اور سلمان مراد جو ہیں وہ ڈپٹی میئر ہیں۔ اسی طریقے سے حیدرآباد میں تو جو ہے وہ ان اپوزڈ منتخب ہو گئے کاشف شورو، اور اسی طریقے سے کراچی سے لے کر کشمور تک کی جو عوام ہے وہ سارا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل تقریباً 37 یا جو ہیں ٹاؤن کمیٹیاں وہ بھی بنتی ہیں، تو اس میں 36 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں ہیں، اور ایک میں جی ڈی اے ہے، پی ٹی آئی کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو اوورآل جو لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے ہیں سندھ بھر میں، تو ہمیں جو ہے وہ سب سے جو بڑی جماعت بھی بن کے ابھری، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ بھی سارا کا سارا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلڑے میں عوام نے اپنا وزن ڈالا ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جب یہ چیزیں آ گئی ہیں
تو پاکستان پارٹی کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ وہ جو ہے آلریڈی اس کی سیاست یا ان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ لسانیت یا مذہب یا اس ٹائپ کی چیزوں کو کبھی اس کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے، لیکن اس پر یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ ڈیلیور کر کے دکھائیں تاکہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو جو ہے وہ اس مینڈیٹ کو اس کے مطابق جو ہے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو آئندہ الیکشن کے لیے چیز خوش آئند ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کو کراچی میں کبھی جو ہے وہ زبردستی یہ لسانیت کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ جو ہے اس کی سپیس کم کرنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے لیاری میں آپ نے دیکھا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر بے نظیر بھٹو اور اب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن اب جب بلاول بھٹو زرداری نے اب کمان سنبھالی ہے پارٹی کی، تو یہ جو ہے وہ جو ان کے نانا کو، جو ان کی اماں کو بھی اتنی بڑی کراچی میں کامیابی نہیں مل سکی جو اب بلاول بھٹو زرداری کے حصے میں آئی ہے، تو اب اس سے جو آئندہ کا الیکشن ہے اس کی بھی صورتحال کلیئر ہو گئی ہے، اور اب یہ قیاس بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں تو ضرور کلین سویپ کرے گی، ویسے تو اوورآل سندھ میں اور کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اب مضبوط ہو چکی ہے، اپنی دوبارہ سے جڑیں پکڑ چکی ہے، اور جو سپیس اس سے کھینچی گئی تھی وہ سپیس اب پاکستان پیپلز پارٹی بہت حد تک واگزار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اپڈیٹ تھی، اور انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔